ہمارا بیٹا جو فوت ہو گیا ہے اس نے اپنی بیوی کا زیور فروخت کر کے کاروبار میں لگایا تھا، تو اس کو زیور واپس کریں، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو آپ کے بیٹے کی مدد کی، اس کو زیور دیا کہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو لازمی بات ہے وہ پیسے اس عورت کو واپس کریں۔ میرا بیٹا، اس کی 2 بیٹی ہیں، اللہ بیٹا بھی عطا فرمائیں گے۔ میرا بیٹا 23 سال کا اچانک گرا اور فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس کو جنت دے، آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے۔ قضا نمازوں کا فدیہ جو یہاں بھی مسجد میں مدرسے میں جا کے ادا کریں۔ ہم پتہ نہیں خشت کا کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کا کیا خشک، مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اصل صاحب علم حاصل کرنا خود چین جانا ہوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن قول ہے بزرگوں کا، قسط کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ میری بیوی امید سے ہے اللہ ولد صالح بھی دے اور عمر دراز بھی ہو۔ حذیفہ نے کہا کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں، وہ گردے کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ الدعاء فی الارشاد، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں بتاؤں کیا۔ اگر ایک آدمی کے کپڑوں میں غلاظت گندگی لگی ہوئی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے 3-4 نمازیں پڑھ لی، تب پتہ چلا، تو اب وہ دوبارہ نمازیں قضا کرے، پلید کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے حفظ کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح حافظ اور عالم بنائے۔ ذوالقرنین مسجد کے ساتھی اسلام کہتے ہیں وعلیہ السلام، میں طائف گیا تھا زیارتوں کے لیے، بغیر احرام کے آگ بالکل آپ پر دم ہے، یا بہتر یہی ہے طائف جا کے عمرہ کر لو، دم سے بچ جاؤ گے۔ میری بہو کو اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ میرے 2 پوتے ہیں جاسم اور زید، ایک کی ٹانگوں میں درد ہے اور کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے خود دم کیا کرو۔ غار ثور کی اس سے بڑی کوئی فضیلت ہوگی جہاں حضور پاک نے 3 دن قیام فرمایا ہو، اور غار حرا میں کتنے دن تک حضور عبادت فرماتے رہے۔ عبد الباسط انگلینڈ والے، ان کی بچی مشکلات میں، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے۔ آسمانہ، پتہ نہیں آسمانہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ آسمہ کا معنی آسمہ ہی ہوتا ہے، عزت والی۔ عمرے کے طواف کے بھول کر 8 چکر لیے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہندو کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ حضور پاک کو معراج والی رات جو ہے کئی گناہگار دکھلائے گئے، تو یہ اصل عذاب تو قیامت میں ہوگا۔ یہ عذاب جو ہے ایک مثالی شکل میں حضور کو دکھا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو ایسا عذاب ہوگا۔ میری شادی کو 16 مہینے ہو گئے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے خالو ہیں جہانگیر اور ماموں، دونوں کو فالج، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت جی لاہور میں کسی پیر صاحب کا پتہ ہو؟ مجھے تو کسی پیر صاحب کا پتہ نہیں ہے لاہور میں، ویسے اتنا بڑا شہر ہے، کئی پیر ہوں گے، کوئی بات ہے کچھ نہیں۔ آج کل تو پہلے تو پیر بڑے مشکل، کئی نادار، اب تو ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ ایک آدمی جا رہے تھے تو بیوی نے کہا کہ اس راستے سے جائیں، تو خامد نے بھول کے کہا کہ میری ماں ادھر سے نہیں، ادھر سے جانے، اور کچھ نہیں ہوتا، تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا، اس نے ماں تھوڑا بنایا ہوا ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے نا بندے کو بات کرنے کی، وہ نکل جاتی ہے زبان سے۔ عمرے کے بعد حج ضروری نہیں ہوتا۔
تولیے والے احرام جو ہم نے باندھے تھے عمرہ کر لیا، اب آپ کی مرضی، خیرات کر دیں، کسی کو دے دیں، استعمال کریں۔ میرے والد نے میری بیوی کے ساتھ گناہ کیا ہے تو آپ پر بیوی حرام ہو گئی۔ نکاح پر کیا بات کریں، نکاح نکاح ہے، سنت ہے حضور کی۔ میرے شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھتے، میں کہتی تو بہت ہوں، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ لے پالک بچے کو کس طرح دوسرے ملک لے آیا جا سکے؟ پاسپورٹ بنے گا تو نام اسی کا آئے گا جس کا وہ بیٹا ہے۔ آپ لکھوانا چاہتے ہیں تو آگے کوئی بریکٹ میں لکھوا لیں تاکہ اس کو ساتھ لا سکیں، ورنہ بیٹا وہ اسی کا ہے جس کا تھا۔ حجر اسود کا بوسہ لینے لگا، ایک احرام کی چادر مجھ پر آ کر گر گئی، کوئی بات نہیں، اللہ عالم کس کی ہے، خیرات کر دو۔ اگر ہم گھر میں اکیلے نماز پڑھیں پھر بھی تکبیر کہیں۔ عبدالغفار بھائی کی بیوی کی آج سونوگرافی ہو رہی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ غیر شادی شدہ عورت بچہ اڈاپٹ یا گود لینا چاہتی لے سکتی ہے، لیکن نام اسی کا رہے گا جس کا وہ ہے۔ اگر زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ گزر جائیں، صفائی نہ کرے تو گناہ گار ہے۔ میرے دوست نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ عورتوں سے بات یا دوستی کروں تو کافر ہو جاؤں۔ اس طرح کافر نہیں ہوتا، بہرحال وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کے بعد کفارہ بھی ادا کرے۔ استنجا کر کے مٹی میں ہاتھ مارنا، وہ اس زمانے کی بات ہے جب صابن نیچے صفائی کا انتظام نہیں تھا، مٹی ہوتا۔ اب حمام میں کہاں مٹی ڈھونڈنے جائے گا وہ بیچارہ۔ پرندوں کو دانا ڈالتا ہوں، بالکل دانا ڈالا کریں، کموں کو بھی نہ بگایا کریں۔ پرندے تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے بندوں میں نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ میری والدہ میرے نکاح کے لیے مان نہیں رہی، 12 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ نماز کے بعد کوئی سجدہ اور نہیں ہوتا، بس وہی نماز کے سجدے ہیں۔ میرے والدین کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں اپنے والدین سے اجازت لیے بغیر غریبوں کو کچھ دے سکتی ہوں؟ ہاں دے سکتی ہو۔ آج کل فرقہ واریت کا دور ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھنے فرقہ راضی ہو جائے گا، کوئی راضی نہیں ہوتا۔ حق بحق معلوم، صحیح عالم کے پیچھے نماز پڑھو، رحمت بھی اسی کی، فضل بھی اسی کی، ایک ہی چیز ہے۔ پہلی بار عمرہ ادا کرنے والے شخص کو طواف کے دوران وضو نہ ہونے کا شک ہو، ایک دفعہ پھر طواف کر لے، احتیاط اسی میں ہے۔ کمرے میں اگر قرآنی آیات یا مکہ مدینہ کی تصویر لگی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی ملتے کوئی حل نہیں ہوتا۔ مختلف NGOs ہیں جو غریبوں کو نلکے لگا کے دیتی ہیں پانی، اور تو بالکل لینا چاہیے۔ میرے ساتھ لوگوں نے فراڈ کیا، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ کرے آپ کا حق مل جائے۔ کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں بعض شہروں کے ساتھ شریف کیوں لکھتے ہیں؟ اور شہر میں کوئی اللہ والا رہتا ہوگا، جیسے تونسا شریف کہتا ہے، کیوں اسی لیے لکھتے ہوں گے۔ علاج کے لیے بچے کا دانت کمر میں باندھ سکتے ہیں یا انگوٹھی کی نگینہ کی جگہ رکھ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے، بہرحال کوئی علاج کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر علاج کے نہ رکھیں۔ میرا بچپن کا دوست ہے لیکن وہ برے کام کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کبھی کبھی بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس وقت دعا قبول ہوگی، یہ علامت ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں مخلص ہو کے دعا مانگ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی بار بار بیوی کو کہے کہ طلاق ہے
یہ نہیں کہتا کہ طلاق ہے تو بس ٹھیک ہے، طلاق ہے، اس کی نیت دینے، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ کیوں سنا رہا ہے طلاق؟ نماز کے دوران حرم مکہ ہو یا مسجد نبوی، وضو ٹوٹ جائے نماز چھوڑ دے، وضو کر کے پھر پڑھے۔ ہر طواف کے لیے وضو ضروری ہے، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔